حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادہ، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور یہ موت مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت سے قبل حج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہی حج تھا کہ جس کے موقع پر آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان سے بچا سکتا ہے، مگر میں تیرا بوسہ صرف اس لیے لیتا ہوں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج سے واپسی پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑے مجمع سے ایک عظیم اور ایک طویل خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کو اپنی شہادت کا اندازہ اس خواب سے ہو گیا تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مرغا آپ پر حملہ کر رہا ہے۔ اس کی تعبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور آپ کو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ آپ کو ایک عجمی شہید کرے گا۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ابو لؤلؤ فیروز ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ شکایت لے کر آیا کہ ان کے مالک یعنی حضرت مغیرہ ان سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ہیں، آپ ان سے سفارش کیجئے کہ وہ اس میں کچھ کمی کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مہارت اور کاریگری کے عوض اس معاوضے کو مناسب جانا، لیکن اس کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، اور اس نے ایک بہت سخت جملہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ تمام لوگوں نے عمر کے عدل سے فائدہ اٹھایا سوائے میرے۔ چنانچہ اس نے اس بغض کو اپنے دل میں پنہا رکھا، اور اگلے ہی دن فجر کی نماز کے وقت جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی امامت کروانے کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے نماز کا آغاز کیا، تو اس بدبخت نے آگے ہو کر 2 دھاری خنجر سے جو کہ زہر آلود تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے 7 صحابہ اکرام کو شہید کیا اور کچھ کو زخمی بھی کیا۔ بلا آخر وہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچا کہ اس کے اوپر ایک صحابی نے چادر ڈال دی، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ میں پکڑا جانے لگا ہوں تو خود ہی اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم بہت گہرا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر میں منتقل کیا گیا، آپ کو دودھ پلایا گیا جو اس زخم سے باہر آ گیا۔ اب صحابہ اکرام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اعتمادداری کے لیے بہت سے لوگ تشریف لانے لگے۔ اس اثناء میں ایک نوجوان آیا جس کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ اس نے آ کر کہا آپ سابقون الاولون میں سے ہیں، آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا تو آپ کامیاب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کے جواب میں کہا بھتیجے، میری ان تمام اعمال کے بدلہ میں اگر میں برابری پر چھوڑ دیا جاؤں تو یہ بات بھی میرے لیے کافی ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اللہ رب العزت اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ آپ کی عاجزی
انکساری کا عالم تھا۔ وہ نوجوان جب واپس لوٹنے لگا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو کہا اس کو واپس بلاؤ۔ اس کو واپس بلایا گیا۔ اس کی چادر زمین کو چھو رہی تھی، یعنی اس کے ٹخنوں سے نیچے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے نوجوان، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر کر لو کہ عمر کی سانسیں ابھی باقی ہیں۔ یہ آپ کی غیرت کا عالم تھا۔ چنانچہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو عمر آپ سے آپ کے حجرہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ان کو روانہ کرتے ہوئے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ امیر المؤمنین کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیغام کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو سنا تو فرمانے لگیں، اس جگہ کو تو میں نے اپنے لیے رکھ چھوڑا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو ترجیح دوں گی، اور انہوں نے اجازت دے دی۔ اس خوشخبری کو لے کر جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو یہ بات بتائی کہ آپ کو اجازت دے دی گئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آج ساری زندگی کی آرزو پوری ہو گئی۔ تاہم اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ فرمایا، میرے وفات پا جانے کے بعد میری چارپائی کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جانا اور ایک دفعہ پھر اجازت طلب کرنا۔ اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک، وگرنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اجازت دے دی۔ آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آپ 27 ذوالحجہ کو زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام 24 ہجری کو شہادت پائی۔